الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه رواہ البخاری۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی بات اللہ کی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ بات اللہ کی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ آپ جی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرے کسی بندے کا بمقابلہ فرائض عبادتوں کے دوسرے ذریعے سے مجھ سے قریب ہونا مجھے زیادہ پسند نہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر میری پناہ لیتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور جو مجھے کرنا ہوتا ہے میں اس میں کبھی بھی تردد نہیں کرتا کہ میں اس مومن کی جان نکالنے میں توقف کرتا ہوں جو موت سے گھبراتا ہے، اور میں اسے ناخوش کرنا پسند نہیں کرتا۔ ادھر موت بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا۔ یاد رکھیے، اس حدیث پاک سے چند باتیں جو ظاہراً متن سے ثابت ہو رہی ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے عداوت رکھ کے اللہ کہتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دو مقام پر اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک ولی کے دشمن کے خلاف، ایک سود خور کے خلاف۔ دو مقامات پر اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ جو سود خور ہے اس کے ساتھ بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے، جو ولی کا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی۔ اب یہ یاد رکھیے، ایک ہے وہ ولی جو شیطان کا ولی ہے، ایک ہے رحمان کا ولی۔ شیطان کا ولی کیا کرے گا؟ بھنگے، چرسیں، بے نمازی، دین کی دجیاں بکھیرنا، سجدے کروانا، قبروں کے طواف کروانا، یہ جتنے بھی خرافات ہیں یہ سب شیطان کے ولی ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے ولی ہیں۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ وہ بندہ جس کا اللہ تعالیٰ والی اور وارث ہو گیا، اس سے ایک آن کے لیے بھی اس کے نفس کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ بندہ عبادات کے اندر آپ کو نظر آئے گا، وہ قرآن پڑھتے نظر آئے گا، وہ حدیث پڑھتے نظر آئے گا، وہ اللہ کی عبادت کرتے نظر آئے گا، وہ نیکی کرتے ہوئے نظر آئے گا، وہ لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی اور آسان طریقے سے ملتا ہوا اللہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ہے اللہ کا ولی۔ جو عبادت نہ کرے، ریاضت کے ساتھ اس کا کوئی
اب یہ حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو فرائض عبادات کے بعد نوافل پر کثرت کرے، فرض تو ایک بھی نہ پڑھے اور نفل وہ لائن لگا دے ایسے کہ بندے کے نوافل قبول نہیں ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں، آپ کے ماں باپ تو کھانے پینے کے لیے ترس گئے، آپ کے ماں باپ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کو کھانے کو کچھ بھی نہیں مل رہا، اور آپ نے سارے زمانے کو لنگر کھول کے دے دیا ہے۔ آپ کا وہ لنگر قابل قبول نہیں ہے، وہ فرض تھا آپ کا، ماں باپ کو خوشحال رکھنا یہ آپ کا فرض تھا۔ تیرے بہن بھائی تو بھوک سے مر گئے اور تیرا دسترخوان کھلا ہوا ہے، لنگر لگا ہوا ہے تیرے باہر۔ دنیا اکثر میں نے دیکھا ہے جن کے بہن بھائی رشتہ دار ماں باپ تکلیف میں ہیں، ان لوگوں نے دسترخوان لگائے ہوئے ساری دنیا کو کھلا رہے ہیں، لیکن او بابا تجھ سے وہ کہا ہی نہیں گیا، تیرے سے کہا گیا تھا تو ان کو سنبھال، جو تیرے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ یہ نفلی بات ہے یار، جب تیرے گھر والے سارے سوکھے ہو گئے، تیرے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہے، وہ سکون میں، ہاں اب سارے زمانے کو کھلاتا، پھر اب تیرے لیے یہ کھلانا فائدہ مند ہوگا، لیکن ادھر سے تو تیرے سکی بہن ہے، سکا بھائی ہے، تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، وہ تکلیف میں بیٹھے ہوئے اور تو لنگر کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا کوئی لنگر خانہ قابل قبول نہیں ہے، یہ کان کھول کے سن لیں، وہی لنگر خانہ قبول ہوگا جس کے ماں باپ، جس کے بہن، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اللہ نے صدقات کا 8 مقامات پر صرف بیان کیا کہ 8 یہ مقامات ہیں جہاں پر آپ نے صدقہ خرچ کرنا ہے، اور سب سے پہلے احسان کا جو حکم دیا وہ ماں باپ کے ساتھ دیا ہے۔ حضرت ماں باپ اور بہن بھائی یہ ہر ایک اچھا سوکھا آدمی سنبھال لے، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں دنیا سے غربت ہی ختم ہو جائے۔ میری بہن ہو، میری ماں جائی ہو، میرا باپ جایا میرا بھائی ہو، میرے ہوتے میں سوکھا ہوں اور وہ تکلیف میں ہے، حضرت جی مجھے کس نے پوچھنا ہے؟ فرض چھوڑ کر نفلوں کی طرف جانا یہ اللہ کو بالکل پسند کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جو فرض پورے کرنے کے بعد نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے گا، پھر یہ یاد رکھنا، ہاں پھر اس کے ساتھ اگر کسی نے کوئی 2 نمبری کی یا ہینکی پینکی کی، پھر اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ آج کل ہم یہ نا جی سادہ سا جملہ سانوں کی جی انہاں دیوں او جانن سانوں کی، اور بھائی تانوں نہیں، تانوں واقعی ہے، جے تسی اللہ دے نزدیک ہونا ہے تو تانوں خبر رکھنی پینی ہے، رکھنی پڑے گی۔ حضرت دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو غریب کر دیتا، اللہ چاہتا تو سب کو امیر کر دیتا، کیا اس کے لیے مشکل تھا؟ ساری دنیا کو خزانے دے دیتا، ایک برابر دے دیتا، ختم ہو گئی بات۔ سب کو غریب کر دیتا، ایک لیول پہ کر دیتا، نہیں یار، اس نے یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ایک برقرار رہے، بیلنس برقرار رہے۔ جو غریب آدمی ہے وہ کام کرے گا، امیر آدمی کام نہیں کرے گا۔ سب کے پاس اربوں روپے ہو، کس نے کام کرنا ہے؟ نوکری کس نے کرنی؟ صفائیاں کس نے کرنی؟ اس نے ایسے رکھا ہے، توازن رکھا ہے، اوپر والا نیچے والے کو دے، نیچے والا اوپر والے کو شکریہ ادا کرے۔ اللہ کہتا ہے میں دونوں سے راضی ہو گیا، میں دونوں سے راضی ہو گیا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، اگر ہمارے جس بھی علاقے کے اندر، پاکستان کے اندر الحمدللہ اتنے وہ لوگ ہیں صاحب استطاعت کہ ایک ایک مسجد کا اگر ایک ایک بندہ نظام چلانا چاہے نا تو وہ چلا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپیہ خرچہ آئے گا مسجد کا، 1.25 لاکھ روپیہ آ جائے گا۔ ایک امیر آدمی کے لیے 1 لاکھ، 1.25 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ روپیہ، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن ہماری مسجدوں کے لوگ مجبور ہیں 10-10 روپے اکٹھے کرنے پر۔ اس کی دکان سے لو، اس کے گھر سے لو، ان کی ادھر سے فیکٹری سے لو، ادھر سے لو، ادھر سے۔
حضرت یہ پوچھ ہوگی، یہ پوچھ ہونی ہے کہ تجھے دیا تھا تیرا محلے دا 40 گھروں تک، آپ کے ادھر 40 گھروں تک اگر کوئی بھوکا سو گیا ہے تو کل کے قیامت والے دن جناب کا گریبان پکڑا جائے گا۔ کس چیز کا پڑوس تھا تیرا؟ کیا کیا تم نے؟ ولی بننا ایڈا سوکھا بھی نہیں۔ مجھے رات کو 11:30 بجے، میری طبیعت ویسے بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی، 11:30 بجے بیل بجی، ٹیں ٹیں ٹیں۔ میں نے کہا جی اللہ خیر کرے۔ اوپر سے آیا نیچے بچہ، خاتون تشریف لائیں جی، ملنا ہے جی مفتی صاحب سے ملنا ہے۔ میں کہا جی حکم کرو۔ میں اللہ کی ولی بن گئی ہوں۔ میں کہا ماشاءاللہ جی الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی آپ کو سن کے، ولی بن گئی ہیں تو ٹھیک ہے جی، ہوں میں کی کراں جی، ہوں تسی میری شہرت کرو جی، آپ میری پبلسٹی کریں۔ اچھا جی، میں کہا مائی صاحب میں ایک طالب علم آدمی ہوں، مجھے قرآن سمجھ میں آتا ہے یا حدیث سمجھ میں آتی ہے، اس کے بعد مجھے کوئی شے سمجھ میں نہیں آتی۔ میں انتہائی معاف ذہن کا آدمی ہوں، بیوقوف آدمی ہوں۔ مجھے آپ قرآن سے بتائیں یا حدیث سے بتائیں، مجھے فلانا ہو گیا جی، مجھے لوگوں کے پیچھے نظر آتے ہیں جی اس کی کتنی زندگی نہیں۔ میں نے کہا مائی صاحبہ میں تو یہ جانتا ہوں اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی کو ایسی چیز عطا فرماتا ہے نا تو وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ آپ یہ جو کرتی پھرتی رہی ہیں نا، اچھا چلیں ایک بات بتائیں، آپ 5 ٹائم نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں، نماز تو میری آگے پیچھے ہو جاتی ہے، پھر میں کیا کروں جی، میں ان چکروں میں جو ہے نا جی مجھے مصروف کر دیا اللہ نے۔ میں نے کہا مائی صاحبہ مبارک ہو، شیطان آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ نماز پڑھے بغیر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میرے اوپر راز کھل گئے تو یہ جھوٹ ہے۔ حضور داتا علیہ اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ چند مرید میرے پاس سبق پڑھنے کے لیے آتے تھے تصوف کا، ایک مرید آنا چھوڑ گیا۔ میں نے پوچھا اس کے ساتھیوں سے یار وہ بچہ نہیں پڑھنے آ رہا؟ انہوں نے کہا جی وہ آج کل خود پیر بن گیا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود روزانہ جنت میں جاتا ہوں جی، جنت کے انعامات اور پھل چھل کھا کے آتا ہوں، لہٰذا مجھے اب کسی پیر شیر کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا دیدار کرتا ہوں ہر روز رات کو، اللہ مجھے جنت میں بلاتا ہے اور کھلاتا پلاتا ہے۔ آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو اپنے وہ جو پیر صاحب ہیں نا جی، اپنے نویں پیر صاحب، ان سے کہنا اب جب تمہیں اللہ جنت میں دعوت دے نا اور کھانا کھا رہے ہو تو اس وقت پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ پیر صاحب گئے جناب، روزانہ رات کی طرح فرشتے آئے اس کو لے کے گئے جنت میں، اور جنت میں جناب کھا رہا ہے تو وہ بات یاد آ گئی۔ اس نے جیسے ہی وہ 2-4 لقمے منہ میں ڈالے اور یاد آئی بات تو پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو سب کچھ بدل گیا۔ وہ جو نورانیت تھی وہ ساری لائٹیں اور وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ وہ جو آگے دسترخوان بچھے ہوئے تھے، سارے کھانے شانے لگے ہوئے تھے، وہ سارے روڑی میں بدل گئے۔ پتہ چلا جناب روڑی میں بیٹھ کے گند کو کھا رہے ہیں۔ شیطان پھر اس طرح برگلاتا ہے۔ میں نے کہا مائی صاحب اللہ کے واسطے جان دو اللہ کے واسطے، ایسے دعوے نہ کیا کرو، تم اللہ کے ولی، میں تمہارا پروموٹر بن جاؤں جو ہے نا میری شہرت کریں، کیا بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دینا جی میں نماز ہی پڑھ لوں اور قرآن ہی پڑھ لوں، میرے لیے یہی کافی ہے، میں اپنے رشتے نبھا لوں، میرے لیے اتنے کافی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔